اسی طرح ان کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلانا، مومنین کی دعوت کرنا، غریبوں کو راشن مہیا کرنا، یہ بھی کرنا چاہیے۔ عام طور پر بھی گھروں میں جو آپس میں مومنین ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، مومن کو صرف شیرینی کھلانا، میٹھا چیز کھلانا، اس کا بھی بے پناہ ثواب ہے، مومن کو پانی پلانے کا ثواب ہے، مومن کی دعوت کرنے کا ثواب ہے۔ تو اس میں بھی یہ والی نیت لے کر لیا کریں کہ یہ جو دعوت ہم اپنے رشتہ داروں کی کر رہے ہیں جو آج گھر میں مثلاً ہے، یہ اپنے مرحوم والدین کو اس کا ثواب پہنچے۔ تو یہ اس طرح کھانا کھلانا، مومنین کی دعوت، غریبوں کو راشن، یہ والا کام بھی کرتے رہنا چاہیے ان کے نام پر۔ اسی طرح ان کے ایصال ثواب کے لیے ہر ہفتے یا ماہانہ و سالانہ مجالس اعضاء کا انعقاد کرنا، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہر ہفتے، ماہانہ یا سالانہ۔ عام طور پر ہوتا ہے کہ مجالس بھی جو ہوتی ہیں ہمارے انچولی میں بھی ہوتا ہے کہ ایک وقت میں 15 20 افراد کی طرف مجلس ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اتنے سارے لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نام لکھوا رہے ہوتے ہیں، اس میں آنے والا خرچہ جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عام طور پہ کوشش یہ کرے کہ جہاں کہیں اس طرح سے موقع ملے اپنے مرحوم امین کی طرف سے بھی ایصال ثواب کی مجلس کا انعقاد یہ انسان کروائے۔ اسی طرح ان کے آثار و نیک کاموں کی حفاظت اور تسلسل کرنا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں حکومتیں کوئی اچھا کام بھی شروع کرتی ہیں تو نئی حکومت آتی ہے تو اچھا کام جس سے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی بند کر دیتی ہے۔ اسی طرح بہت سی اولادیں بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں کہ والدین کوئی نیک کام شروع کر کے گئے، مثلا کوئی مسجد کی تعمیر کی، اس کو چلا رہے تھے، وہ کوئی امام بارگاہ، کوئی دینی مدرسہ، کوئی یتیم خانہ، کوئی اور اس طرح کا کوئی پروجیکٹ، تو اب اس کاموں کی حفاظت کی جائے، اس کو تسلسل میں رکھا جائے۔ یہ نہیں کہ ابا چلے گئے، وہ یہ چلاتے تھے، اس کے بعد وہ لائبریری بند ہو گئی، وہ مدرسہ بند ہو گیا، وہ مثلا مسجد کا انتظام کرنے والا کوئی نہ رہا، وہ کتاب کوئی وہ مثلا چھپواتے تھے یا کوئی اس میں کوئی ادارہ چلاتے تھے، وہ چیز بند ہو گئی۔ نہیں، یہ ان کا حق ہے کہ ان کے آثار اور نیک کاموں کی حفاظت کی جائے، نیک کاموں کی حفاظت کی جائے ان کی۔ اسی طرح سے ان کے نامکمل کاموں کو اور کار خیر کو مکمل کرنا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ مثلا وہ مسجد کی تعمیر کر رہے تھے، اب ایک دم سے انتقال ہو گیا، اب اولاد کو چاہیے کہ ابا کے یا والدین کے اس نامکمل کام کو مکمل کریں۔ کتنے ہمارے علماء ایسے ہیں، صاحب ایان الشیعہ جب ایان الشیعہ لکھ رہے تھے تو اس وقت کچھ جلدیں لکھی تھیں انہوں نے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد ان کے بیٹوں نے اس کتاب کو مکمل کیا۔ اور اسی طریقے سے جو اور نامکمل کام ہیں جو وہ کر رہے تھے تو ان کے اس نامکمل کاموں کو مکمل کیا جائے، یہ ان والدین کا ایک حق ہے دنیا سے جانے والوں کا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح سے ان کے مسلسل ایصال ثواب کے لیے ثواب جاریہ کے کاموں کو انجام دینا، مسلسل۔ مثلا جب یہ روایتوں میں آتا ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں 3 چیزوں کے علاوہ انسان کا کوئی عمل اس کے پیچھے نہیں آتا۔ ایک تو وہ صدقہ جو اس نے زندگی میں خدا کی توفیق سے جاری کیا تھا، وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہا، ثواب جاریہ کو کوئی ایسا کام کر کے گیا، یا وہ نیک کام جو چھوڑ گیا تھا جو اس کے بعد بھی باقی رہے، اور وہ فرزند صالح جو اس کے لیے دعا کرے۔ یعنی خود وہ نیک اگر اولاد کی تربیت کر گیا تھا تو وہ اولاد خود اس کے لیے ایک مسلسل ثواب جاریہ کا ایک سلسلہ ہے۔ تو یہ ثواب جاریہ کے کام ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی روایات میں امام نے فرمایا کہ مومن مرنے کے بعد بھی 5 چیزوں سے مستفید ہوتا ہے۔ وہ نیک بیٹا جو اس کے لیے طلب مغفرت کرے، وہ چھوڑا ہوا قرآن جس کی تلاوت ہوتی رہے، یعنی ایسا نہیں کہ ابا تلاوت کرتے تھے وہ کہیں طاق واق پہ کہیں کسی جگہ رکھا ہے، اسے کوئی پڑھنے والا نہیں، بعد میں بھی اس کو پڑھا جاتا رہے۔ اس کا کھودا ہوا کنواں، اس کا لگایا ہوا پودا، پانی کا صدقہ جو اس نے جاری کیا ہو، اور اس کی قائم کردہ کوئی بھی اچھی رسم جس کے بعد بھی عمل ہوتا رہے۔ مثلا ابا بہت اچھے طریقے سے کوئی مجلس اعضاء کا انعقاد کرواتے تھے، مثلا درس و تدریس کا گھر پہ ایک سلسلہ انہوں نے شروع کر رکھا تھا، دعائے کمیل، دعائے ندبہ، اس طرح کی کوئی چیز ہفتے وار ہوتی تھی، وہ اولاد ان کی ان چیزوں کو جاری رکھے۔ یہ ثواب جاریہ کے ان کے مختلف کام ایسے ہیں جو ان کے بعد بھی جاری رہنے چاہیے، ان کا ایک حق ہے والدین کا۔ عام طور پر لوگ اس سے آہستہ آہستہ صرف نظر کرتے جا رہے ہیں، تو ایسے ثواب جاریہ کے مستقل کام ان کی طرف سے ہوتے رہنے چاہیے۔ ان کی اولاد کی حفاظت، ان کی زیر سرپرستی و کفالت افراد کی کمک کرنا۔ مثلا ان کی ضروری تو نہیں کہ انسان کوئی بہت بوڑھا ہو کر ہی جائے، اب بھائی ہیں، ایک والدین کئی اولادیں چھوڑ کے گئے، ان میں کچھ نابالغ بچے ہیں، اب جو بڑے بھائی ہیں مثلا وہ اپنے بھائیوں کی جو چھوٹے ہیں اس وقت ان کی کفالت کریں، انہیں اپنے زیر سرپرستی رکھ لیں،
یا مثلاً والدین یا والد مثلاً اپنے بہت سے اور رشتہ داروں کی کفالت کرتے تھے، اپنی بہن مثلاً بیوہ بہن کو پیسے دیتے تھے، اور اپنے کسی اور مفلوق الحال بھائی کی امداد کرتے تھے، یا کوئی اور اس طرح سے رشتہ دار ہے، تو اب یہ ہوتا ہے کہ اب تو مثلا وہ کرتے تھے نا، وہ چلے گئے، اب باقی اولادیں ان کی طرف سے لاپرواہ ہو جاتی ہیں، اب وہ بیچارے ظاہر ہے کچھ منہ سے کہہ نہیں پاتے ہیں، اور ایک عزتوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے، تو وہ جن کی کفالت والدین کرتے تھے ان کی کفالت کا سلسلہ بعد میں بھی جاری رہنا چاہیے، یعنی وہ تسلسل ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہاں ہم نے دیکھتے ہیں کہ بہت سے افراد ایسے ہیں جو مختلف امام بارگاہوں اور ان کی مدارس وغیرہ کی مدد کرتے تھے، تو ان کی بیوائیں اور جو اور رشتہ دار ہیں اب تک ان کے محرومین کے نام پر ویسے ہی وہ کومک کا سلسلہ اپنے جاری رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کتنے معاشرے کے اندر ایسے افراد جو ہے نظر آتے ہیں، تو بہت کم ایسے افراد ہوتے ہیں، بہرحال ایسے افراد سے معاشرہ چل بھی رہا ہے، ورنہ کب کا عذاب بھی آ چکا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو بہرحال یہ جو اس طرح سے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی کفالت کا، اب ان کی پڑھائی لکھائی کا، ان کی بہت ساری سہولیات دینے کا مرحوم والدین اب سر پر نہیں رہے، تو اب اور جو رشتہ دار ہیں یا اور بہن بھائی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے ان بچوں کا بہرحال وہ خیال رکھیں۔ اسی طرح اگر ان کی زندگی میں حقوق کی ادائیگی میں اولاد نے کوتاہی کی تھی تو مرنے کے بعد اس کا جبران کریں، یعنی ٹھیک ہے ہم ابا کو اس وقت ہم پیسے نہیں دیتے تھے، مالی لحاظ سے ہم نے ان کو تنگ کر کے رکھا ہوا تھا مثلاً، تو کوئی بات نہیں، اب بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کم سے کم ان کے نام پر صدقہ و خیرات آپ کریں، اب وہ ان سے اپنے والدین کو خوش کریں۔ اگر ان کی حقوق کی ادائیگی کی کوتاہی ان کی زندگی میں کی تھی تو مرنے کے بعد بھی آپ اپنے آپ کو آقے والدین سے فرما بردار والدین جو ہے بنا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اب بھی ان کے لیے ثواب جاریہ اور نیک کام کر کے۔ اسی طرح ان کی یاد کے تمام مواقع اور موارد کو باقی رکھنا، ان کی یاد کے تمام مواقع کو، مثلا جیسے کہ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہیں بھی، لیکن اور جگہوں پہ شاید کچھ نہ کچھ کم ہوتی جا رہی ہیں۔ بہرحال ابھی تک ہے کہ جناب اس کی ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے، اس کی سوئم کی مجلس ہوتی ہے، اس کی 40ویں کی مجلس ہوتی ہے، اس کی برسی ہوتی ہے، بہت سی جگہوں پہ تو چھمائی ہوتی ہے 6 مہینے بعد، بہت سی جگہوں میں نے دھمائی کا بھی ایک لفظ سنا ہے 10 مہینے کے بعد۔ تو یہ بہرحال مختلف طریقہ کار ہیں، اور مثلا بہن بھائی جب آپس میں بیٹھے ہیں اپنے مرحوم والد اور والدہ کا ذکر کریں۔ بہت سی چیزیں وہی جیسے میں اپنی شیئر کر دیتا ہوں، کبھی مرحوم والدہ یا والد کی خبر پہ گیا تو اب تو ظاہر تصویریں کھینچ لی جاتی ہیں، اب سارے بہن بھائیوں کو مثلا واٹس ایپ کر دیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کی یاد کے موارد کو باقی رکھیں، ایسا نہ لوگ نسین منسیہ بھلا دیں ان کو، کیونکہ جیسے جیسے موقع آگے بڑھتا چلا جاتا ہے نا، دن گزرتے جاتے ہیں، ان کی یاد محو ہوتی چلی جاتی ہے۔ ان کی یاد کو باقی رکھیں، ان کو آپس میں ذکر خیر کرتے رہیں، ان کے لیے آپس میں ڈسکس کریں کہ ان کے لیے کیا ثواب کے ہم کام انجام دیں۔ ان کی یاد کے تمام مواقع اور موارد کو مجلسوں کی صورت میں ہو، چاہے یہ ثواب جاریہ کی شکل میں ہو، آپس میں بات چیت کی شکل میں ہو، یا کسی بھی اور شکل میں، ان کی یاد کے موارد کو باقی رکھا جائے۔ صحیح و کوشش کرنا کہ انہیں خواب میں دیکھ سکیں، یہ بھی علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر، کیونکہ بہت سے ایسی چیزیں، اچھا کچھ چیزوں میں دیکھیے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ مثلا روایت میں امام نے فرمایا کہ اگر شخص خواب میں مثلا کسی حسین نامی شخص سے ملاقات کرے تو اس کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی، یعنی بعض اوقات ہوتا بھی اس طرح سے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ صحیح ہو کیسے اب خواب میں ان کو دیکھنے کا اقدام کر سکیں، تو ابن طاؤس نے، رضی الدین ابن طاؤس نے، انہوں نے ایک تعلیم کیا ہے، ایک عمل کہ اپنے مرحومین کو خواب میں دیکھنے والا، اور ایک فلاح السائل جو کتاب ہے ان کی، اس کے اندر اس عمل کو انہوں نے لکھا ہے۔ اور بہرحال اس میں یہ ہے کہ جب اگر کسی کا ارادہ ہو کہ وہ کسی میت کو خواب میں دیکھے تو وہ باوضو ہو کر بستر پر جائے اپنے سونے کے لیے، اور اس کے بعد دائیں کروٹ سو جائے، دائیں کروٹ لیٹے، دائیں کروٹ لینے کے بعد اس کے بعد تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پڑھے، درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، اور اس کے بعد ایک دعا پڑھے، اللہم انت الحی الذی، یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ان تصلی علی محمد و اہل بیتہ تک یہ دعا جو پڑھے، اور اس کے بعد سو جائے، تو انشاءاللہ پروردگار اس میت کو خواب میں اس کو دکھا دے گا۔ اور اسی والی جو یہ طریقہ کار ہے، شیخ طوسی نے بھی اپنی کتاب مصباح میں اس کو لکھا ہے،
بالکل یہی والا طریقہ کار، البتہ اس میں یہ آداب کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن ہے طریقہ کار یہی، یعنی کیا کہ پاکیزہ حالت میں پاک و پاکیزہ بستر پر جائے، دائیں کروٹ لیٹ کر تسبیح حضرت زہرا پڑھے اور یہ ایک چھوٹی سی ایک دعا پڑھے اور پھر سو جائے، تو انشاءاللہ پروردگار عالم اس سے ملاقات کروا دے گا مرنے والے سے۔ تو بہرحال یہ علماء نے اس طرح کا ایک واقعہ لکھا ہے، تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ حق ہے والدین کا کہ صحیح کوشش کرے کہ مرنے کے بعد ان سے خواب میں بھی ملاقات کرے۔ اسی طرح سے ان کے لیے ایسے کام انجام دیں کہ لوگ آپ کے والدین کو دعائیں دیں، یعنی عربوں کے اندر تو اس طرح سے باقاعدہ ابھی تک جملہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی سے آپ نیک کام کریں جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے یا برکت نازل کرے ان کے اوپر، تو بہرحال یہ ابھی تک ہوتا ہے۔ تو ایسے آپ کام انجام دیں کہ والدین کو آپ کو کہیں کہ واہ یعنی کیسی تربیت انہوں نے کی تھی کہ اتنا فائدہ مند جو ہے وہ خاتون یا مرد جو ہے یہ معاشرے کو انہوں نے دیا، تو ایسے کام ان کے لیے انجام دیں کہ لوگ آپ کے والدین کو دعائیں دیں، یہ خود ان کا ایک حق ہے والدین کا۔ اچھا، اسی طرح ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کا احترام کرنا، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کا احترام، یا جب بھی حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ دمبے کو ذبح فرماتے تھے تو اس کا گوشت جو ہے اس میں سے کچھ حضرت خدیجہ کی چاہنے والیوں ان کو سہیلیوں کو بھی بھیجا کرتے تھے۔ ایک روز آپ سے میں نے اس کی وجہ پوچھی تو رسول اللہ نے فرمایا میں خدیجہ کے چاہنے والوں کو بھی دوست رکھتا ہوں۔ تو بہرحال یہ کہ یعنی ان کے والدین کے جو عزیز و اقارب و رشتہ دار ہیں ان سے ابھی تک تعلقوں کو برقرار رکھنا، ان سے ملنے کے لیے جانا، والد والدہ کے لیے یہ ان کا ایک احترام ہے والدین کا کہ دنیا سے جانے کے بعد ان سے بالکل لا تعلق نہ ہوا جائے۔ اور جب بھی پیغمبر اکرم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کی اطاعت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ رابطہ قائم رکھو، یعنی یہ والدین کی اطاعت میں یہ چیز شمار ہوتی کہ ان کے دوستوں، چاہنے والوں اور ان سے میل جول والوں سے آپ بھی اپنا تعلق کے خاطر برقرار رکھیں۔ تو اور یہ ویسے بھی ہے، دیکھیے آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہے کہ انسان دوستوں کی زیارت اور ملاقات کے لیے جاتا ہے، تو خود امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ فرماتے ہیں کہ دینی بھائیوں سے ملاقات ایک تعویذ کی مانند ہے جو برے حالات سے انسان کو بچاتا ہے اور عقلی صلاحیت میں اضافے کا سبب ہے، اگرچہ یہ ملاقات کبھی کبھار اور بہت کم مدت ہی کے لیے کیوں نہ ہو۔ یعنی ایک دوسرے سے ملاقات اتنا فائدہ پہنچاتی ہے، تو والدین کے بھی ملنے جلنے والوں سے اگر ملاقات اس طرح سے رکھی جائے تو کس قدر یعنی خود آپ کو اپنے برے حالات سے بچائے گی، آپ کی عقل میں اضافے کا سبب بھی ہوگی۔ اچھا، اسی طریقے سے ایسے کاموں سے پرہیز کرنا کہ لوگ آپ کے مرحوم والدین کو برا بھلا کہیں، ایسے کاموں سے پرہیز کریں۔ مثلا کہتے ہیں نا کہ بھائی کیا ایسی اولاد پیدا کر کے گئے تھے، اس نے ان لوگوں نے ہماری جو یعنی زندگی اجیرن کر کے رکھی۔ بہت سے لوگ اس طرح کہتے ہیں نہیں ایسے کاموں سے پرہیز کریں کہ لوگ پریشان ہو جائیں، اس سے آپ کے مرحوم والدین کو برا بھلا کہنے لگیں۔ ان سب کے پیچھے بھی یقیناً روایت ہیں، علماء نے لکھی ہیں ساری، وہ اب اتنا وقت نہیں ہے۔ تو بہرحال جب بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ مر چکے ہیں انہیں برائی سے یاد کرنا ایک بہت بڑا گناہ جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، کیونکہ مرنے والوں کو گالی دے کر زندوں کو اذیت نہیں پہنچانی چاہیے، کیونکہ مرنے والے بہرحال اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ تو بہرحال لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی زبانیں مرحومین سے بند رکھیں اور کسی اور مومن پر تانا نہ دیں، مگر امام فرماتے ہیں کوئی شخص مومن پر تان نہیں کرتا مگر کہ خود بری حالت میں مرتا ہے۔ مثلا کسی کے والدین کو ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہم خود اس حالت میں معاذ اللہ نہ مر جائیں کہ لوگ ہمیں بھی برا بھلا کہیں۔ تو بہرحال یہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ اچھا زندگی میں انسان کوشش کر کے جائے کہ لوگوں پر احسان کرے، کیونکہ یہ بد زبانوں کی بد زبانی بند کر دیتا ہے۔ دیکھیں کہ کوئی شخص آپ کے خلاف جا رہا ہے نا، آپ اس کو نوازنا شروع کر دیں، آپ اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں، آپ اس کو کچھ تحفے تحائف بھجوائیں، وہ خود بخود اس کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ احسان کرنا یہ زبانوں کو بند کر دیتا ہے، بنسبت کہ آپ بھی اس سے کھنچ جائیں، آپ اس سے اور دور چلے جائیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی زبانیں اور آزاد ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ ہے کہ اچھائیوں سے یاد کرنا چاہیے مرنے والوں کو، خامیوں کے بارے میں انسان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے ان کے متعلق۔ اور یہی وجہ ہے کہ زندوں کی بھی غیبت حرام ہے اور مردوں کی بھی غیبت کی اجازت نہیں۔ جو یہاں پر گفتگو ہوئی تھی بڑی تفصیلی غیبت کے فقہی اور اخلاقی احکام پر، ہم نے اس میں کافی تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ مرحومین کی غیبت کرنا، کیونکہ ان کے زندوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو بہرحال اس لحاظ سے مرحوم کی بھی کوئی شخص غیبت نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی ہے کہ بہرحال عذاب قبر کا باعث بھی خود بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ عذاب قبر کا باعث ہے جس میں غیبت بھی آتی ہے، چغل خوری، جھوٹ آتا ہے۔